ईरान और इसराइल का जंग बंदी पर इत्तेफाक। ईरानी और इसराइली मीडिया ने तस्दीक कर दी। ईरान ने पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 9 बजे जंग बंदी की। 12 घंटे बाद इसराइल भी जंग बंदी का ऐलान करेगा। जंग बंदी का निफाज हो गया। अमरीकी सदर ट्रंप का ऐलान। प्लीज़ अब सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी ना करें। ट्रंप की सोशल मीडिया पर अपील। कहा कि जंग कई साल तक चल सकती थी और मशरिक़ वस्ता को तबाह कर देती। जंग बंदी मुकम्मल और देरपा होगी। ये दुनिया के लिए शानदार दिन है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि इसराइल के खिलाफ हमले सुबह 4 बजे तक जारी रहे। इसराइली जारहियत रुकने के बाद ईरान का जवाब देने का इरादा नहीं। वतन के दिफा के लिए तैयार अपनी बहादुर फ़ौज का शुक्रिया अदा करता हूँ। दुनिया और मशरिक़ी वस्ता जंग के असल फाते हैं। इसराइल और ईरान दोनों मेरे पास आए थे और अमन की बात की। दोनों अफवाज को बहुत मोहब्बत और अमन खुशहाली मिलेगी। अगर ये दुरुस्त रास्ते से हट गए तो बहुत कुछ खो देंगे। इसराइल और ईरान का मुस्तकबिल लामहदूद है। सदर ट्रंप ने ईरान पर हमले के बाद जंग बंदी का क्रेडिट B-2 पायलट्स को दे दिया। कहा यह माहिदा हमारे बहादुर B-2 पायलट्स के बगैर मुमकिन न था। ईरान के ज़ेर ज़मीन एटमी मरकज़ पर हमला दुरुस्त और मौसर था। यही हमला सबको एक मेज़ पर ले आया। ईरान का जनूबी इसराइली शहर बेर सबा में मिसाइल हमला, 6 इसराइली हलाक, 10 जख्मी। मिसाइल हमले में इमारत मुनहदम, मुतादिद अफराद मलबे तले दबे होने का खदशा। इसराइल ने ईरान के सामने घुटने टेक दिए। अमरीकी सदर से ईरान को जंग बंदी पर रजामंद करने की अपील की। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और नायब सदर JD वेंस का अमीर कतर को फ़ोन। दोनों ममालिक के दरमियान जंग बंदी में सालसी का किरदार अदा करने की दरख्वास्त। तेहरान कतर की सालसी में इसराइल के साथ जंग बंदी पर रजामंद हुआ। खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीका ने ईरानी हुकाम से बराह रास्त और बिलवास्ता मुज़ाकरात किए। कतरी वज़ीर आज़म ने अमरीकी जंग बंदी की तजवीज़ पर ईरान की रजामंदी हासिल की। ट्रंप ने अमीर कतर से कहा कि इसराइल आमादा है, कतर तेहरान को राजी करे। अमरीकी सदर का जंगबंदी का ऐलान। नेतन्याहू पर सख्ता तारी। इसराइली मीडिया के मुताबिक नेतन्याहू ने खामोशी इख्तियार कर ली। इसराइली वज़ीर आज़म ने सिक्योरिटी काबीना का हंगामी इजलास बुला लिया। वज़रा को मीडिया पर बयान देने से रोक दिया। ईरान की जौहरी हथियार बनाने की सलाहियत तबाह कर दी। आइंदा जौहरी हथियार बनाने की कोशिश की तो अमरीकी फ़ौज निमट लेगी। अमरीकी नायब सदर के ईरान को धमकी। कहा ईरान जौहरी हथियार बनाने के करीब था। किसी की जारहियत के सामने सर नहीं झुकाएंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर का दो टोक ऐलान। आयतुल्लाह खामनाई ने कहा कि दुनिया ईरान की तारीख से वाकिफ़ है कि वो झुकने वाली कौम नहीं। माज़ी गवाह है। ईरानी लोगों को शिकस्त नहीं दी जा सकती। हमने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। इसराइल और क़तर ने अपनी फ़ज़ाई हदूद दोबारा खोल दी। क़तर एयरवेज़ की जानिब से फ़ज़ाई ऑपरेशन दोबारा शुरू। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक UAE, कुवैत और बहरीन ने भी अपनी फ़ज़ाई हदूद खोल दी। ईरान का कतर पर अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर हमला। 6 मिसाइल दाग़ दिए। ईरान के सरकारी TV की कतर में अमरीकी फ़ौजी अड्डे को निशाना बनाने की तस्दीक। इराक़ में भी अमरीकी अड्डे पर हमला। पासदारान इनक़लाब ने कहा कि कतर में अमरीकी एयरबेस पर तबाहकुन हमला किया है। इतने ही बॉम्ब इस्तेमाल किए जितने अमरीका ने हम पर किए। हमले से हमारे ब्रदर मुल्क को कोई ख़तरा नहीं। ईरान ने अमरीका के ख़िलाफ़ ऑपरेशन को बशारतुल फ़तह का नाम दिया। अमरीकी हुकाम के मुताबिक कतर के अलावा किसी और अमरीकी अड्डे पर ईरानी हमला नहीं हुआ। कोई भी ईरानी मिसाइल कतर में अमरीकी एयरबेस को निशाना न बना सका। हमलों में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कतर के अमरीकी अड्डे पर हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत। खुद मुख्तारी की खुली खिलाफ वर्जी करार। ईरानी हमलों पर जवाब देने का हक महफूज रखते हैं। तमाम मिसाइलों को फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम के ज़रिए रोक लिया गया। कतरी हुकाम हमला ब्रदर मुल्क कतर के खिलाफ नहीं है। अल उदैद एयरबेस पर मिसाइल हमला कतर के रिहायशी इलाकों से दूर था। ईरानी सलामती काउंसिल का मौक़िफ़। सऊदी अरब की भी कतर में अमरीकी अड्डों पर ईरानी हमलों की मज़म्मत। ईरान का हमला किसी सूरत कबूल नहीं। कतर पर ईरान के हमले को जायज़ करार नहीं दिया जा सकता। सऊदी अरब का रद्द-ए-अमल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कतर और सऊदी अरब के सफ़ीरों से टेलीफोनिक राबता। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी पर तबादला ख़याल। वज़ीर आज़म का अमरीकी फ़ौजी अड्डे पर ईरानी मिसाइल हमले पर तशवीश का इजहार।
ایران اسرائیل جنگ بندی کے اثرات پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی، ٹریڈنگ کے آغاز پر 100 انڈیکس میں 5000 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ، اسٹاک مارکیٹ 1,21,220 پوائنٹس پر ٹریڈ۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں گر گئیں، خام تیل کی قیمتوں میں بڑی گراوٹ، برینٹ کروڈ آئل کی قیمت کم ہو کر $59 فی بیرل کی سطح پر آ گئی، WTI کی قیمت $66 کی سطح پر ریکارڈ، امریکی خام تیل 5% سستا $69.70 فی بیرل فروخت ہونے لگا۔ ایرانی جوہری تنصیبات پر حملے، قومی سلامتی کمیٹی کا ممکنہ مزید بگڑتی صورتحال پر تشویش کا اظہار، حملے IAEA قراردادوں، عالمی قوانین، UN چارٹر کی خلاف ورزی قرار، عسکری اقدامات نے ایران اور امریکہ کے درمیان جاری مذاکرات کے عمل کو سبوٹاژ کیا، ایران امریکہ تعمیری مذاکراتی عمل کے دوران فوجی حملے کیے گئے، غیر ذمہ دارانہ کارروائیوں نے خطے میں کشیدگی میں اضافہ کیا، کارروائیاں ایک بڑے تنازع کو ہوا دے سکتی ہیں، بات چیت و سفارتکاری کے امکانات کمزور ہو رہے ہیں، قومی سلامتی کمیٹی کا اعلامیہ جاری، وزیر اعظم کی زیر صدارت NSC کا اجلاس، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی، سروسز چیف، وفاقی وزراء کی شرکت، ایران کے خلاف اسرائیلی جارحیت اور خطے کی بدلتی صورتحال کا جائزہ، قومی سلامتی کمیٹی کی اسرائیلی جارحیت اقدامات کی شدید الفاظ میں مذمت اور افسوس کا اظہار، کمیٹی نے اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت ایران کے اپنے دفاع کے حق کو تسلیم کیا، پاکستان فریقین سے قریبی رابطے میں ہے، علاقائی امن و استحکام کے فروغ کی کوششیں اور اقدامات جاری رکھنے کے لیے تیار ہیں، کمیٹی کا عزم کا اعادہ، تنازع UN چارٹر کے مطابق بات چیت اور سفارتکاری کے ذریعے حل کیا جائے، کمیٹی کا فریقین سے مطالبہ، عالمی انسانی حقوق اور انسانی ہمدردی کے قوانین کی پاسداری پر بھی زور۔ They came for the Lebanese, but we did not speak out because we were not Lebanese. And then they came for the Yemenis, but we did not speak out because we're not from Yemen. And now they have come for Iran. If we do not speak out, Mr. Speaker, there will be no one left when they come for us. We strongly and vociferously condemn the US strikes. We must emphasize that an attack on nuclear facilities cannot be tolerated. ہمارے خطے میں بھی ایک نیتنیاہو کا سستی کاپی ہے اور میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ ہم نے اس سستی کاپی کو جنگ کے میدان میں ہروا دیا، سفارتکاری کے میدان میں ہروا دیا۔ بلاول بھٹو کی ایران کی ایٹمی تنصیبات پر امریکی حملے کی شدید مذمت، جھوٹ کی بنیاد پر ایران پر حملہ کیا گیا، ایران کی خود مختاری کو کسی بھی صورت چیلنج نہیں کرنا چاہیے، ایرانی جوہری تنصیبات پر حملہ کر کے خطے کے عوام کی زندگیوں کو داؤ پر لگایا گیا، پہلے وہ لبنان، پھر یمن اور اب ایران آ گئے، اگر ہم نہ بولے تو وہ ہم پر آئیں گے اور کوئی بولنے والا نہیں ہوگا، اسرائیل کی رجیم چینج کو روکنا ہوگا، امریکہ کے لوگ اس جنگ کی حمایت نہیں کرتے، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا قومی اسمبلی میں خطاب، کہتے ہیں کہ بھارت سے انتاس معاہدے پر عمل کرے یا جنگ کے لیے تیار رہے، پانی پر جنگ لڑنا پڑی تو اگلی جنگ بھی جیتیں گے، بھارت نے دریاؤں پر ڈیم یا کینال بنانے کی کوشش کی تو پھر جنگ کے بعد تمام 6 دریا پاکستان کے ہوں گے، پاکستان نے نیتنیاہو کی سستی کاپی کو سفارتی میدان میں بھی شکست دی، بلاول بھٹو کی بجٹ کی حمایت، حکومت سے زرعی ایمرجنسی نافذ کرنے کا مطالبہ، ملک میں ایک لابی ہر مسئلے کا حل ڈیم بنانا سمجھتی ہے، نئے کینالز بنانے کی کوشش کی تو یہ بڑی غلطی ہوگی۔ ایران کی اسرائیل پر میزائلوں کی بوچھاڑ، حملے میں خیبر شکن، امات، قدر، فتح ون میزائل استعمال کیے گئے، تل ابیب، یروشلم، اشدود سائرن کی آوازوں سے گونج اٹھے، میزائل حملے میں جنوبی اسرائیل میں بجلی منقطع ہو گئی، ایران نے اسرائیل کا ہرمز 900 ڈرون مارا گرایا، تباہ شدہ اسرائیلی ڈرون کی ویڈیو بھی جاری، ایرانی میڈیا کے مطابق اسرائیلی ڈرون کو خرم آباد میں نشانہ بنایا، مسٹر ٹرمپ یہ جنگ ہم ختم کریں گے، ایرانی افواج کے ترجمان نے امریکہ کے خلاف طاقتور آپریشنز کا اشارہ دے دیا۔ امریکہ کے بعد اسرائیل کا بھی ایران کے فردو جوہری پلانٹ پر حملہ، ایرانی میڈیا کے مطابق فردو جوہری پلانٹ پر متعدد دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں، صوبہ قم میں حکام کی فردو ایٹمی سائٹ پر اسرائیلی حملے کی تصدیق، تہران میں جیل بسیج فورس ہیڈ کوارٹر پر بھی تازہ حملے، اسرائیل نے تہران میں شاہد بہشتی یونیورسٹی اور سرکاری نشریاتی ادارے کو بھی نشانہ بنایا، ایران کے 6 ہوائی اڈوں پر حملے میں پاسداران انقلاب کے 10 اہلکاروں کو شہید کرنے کا دعویٰ، ایران کے 15 طیارے مارے اور ہیلی کاپٹر تباہ
کیے۔ اسرائیل نے ایران کی اوون جیل پر میزائل پر حملہ کیا۔ اوون جیل میں سنگین جرائم کے قیدی اور سیاسی مخالفین قید ہیں۔ اسرائیلی وزیر دفاع کا دعویٰ، ایران نے مشرقی آذربائیجان میں اسرائیلی طیارہ مار گرایا۔ ایرانی میڈیا۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کی ملاقات، مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ روسی صدر نے کہا کہ ایرانی عوام کی مدد کریں گے، ایران کے خلاف جارحیت بے بنیاد ہے۔ ملاقات ہمیں موجودہ صورتحال سے نکلنے کے راستے تلاش کرنے کا موقع فراہم کرے گی۔ روس اور ایران کے دشمن مشترکہ ہیں اور ہم امریکی حملے کی مذمت میں روس کے موقف کو سراہتے ہیں۔ امید ہے کہ امریکہ کے ساتھ تنازع میں روس فعال کردار ادا کرے گا۔ ایران اور روس نے ہمیشہ مشاورت اور ہر مرحلے میں مل کر کام کیا۔ موجودہ حالات کے پیش نظر ہماری مشاورت اب زیادہ درست ہے، سنجیدہ اور قریب تر۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کی پیوٹن سے ملاقات کے بعد میڈیا ٹاک۔ اقوام متحدہ ایران پر امریکی حملے کی مذمت۔ ایرانی وزیر خارجہ نے UN سیکریٹری جنرل انطونیو گوتریس کو خط لکھ دیا۔ امریکی حملوں کے بعد آبنائے ہرمز میں ایرانی انتقامی کارروائی کا خدشہ۔ ایران سے ملحقہ آبی گزرگاہ سے جانے والے 3 بحری ٹینکرز واپس مڑ گئے۔ تیل اور کیمیائی مواد لے جانے والے 3 ٹینکرز نے راستہ تبدیل کیا۔ 2 مال بردار بحری جہاز UAE اور ایک خلیج عمان جا رہے تھے۔ ایرانی میڈیا۔ امریکی حملے سے ایران کا جوہری فیول سائیکل متاثر نہیں ہوا۔ ڈپٹی چیئرمین روسی سیکیورٹی کونسل کا دعویٰ، کہتے ہیں کہ حملے سے ایران کے جوہری فیول سائیکل کو کچھ معمولی نقصانات ہوئے ہیں۔ امریکی حملے کے بعد بھی ایران میں یورینیم کی افزودگی کا عمل جاری رہے گا۔ بہت سے ملک ایران کو براہ راست جوہری وار ہیڈز دینے کے لیے تیار ہیں۔ اسرائیل اب بھی حملوں کی زد میں ہے۔ ٹرمپ کو پریزیڈنٹ آف پیس کہا گیا، اب امریکہ کو ایک نئی جنگ میں دھکیل چکے ہیں۔